بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مرثیے کی صنف ہے، الرثاء مرثیے کی صنف ہے۔ مرثیہ کہتے ہیں کسی آدمی کے انتقال کے بعد اپنے جذبات کو اور اپنے تاثرات کو بیان کرنا۔ عام طور پر نظم میں لوگ بیان کرتے ہیں تو مرثیہ کہتے ہیں، نثر میں بھی مرثیہ انسان کہتا ہے۔ عمومی طور پر نظم ہی کے لیے مرثیے کے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رسا یرسی رساءً کے معنی ہوتے ہیں مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا، مرنے والے پر اپنے جذبات کا اظہار کرنا۔ رسا یرسی رساء، رسا نہیں ہے بلکہ رسا ہے، را کے کسرے کے ساتھ، الرساء، رسا یرسی رساء، مرنے والے کی خوبیاں بیان کرنا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا۔ مرثیہ خوانی۔ الرثاء من اعظم و اہم موضوعات الشعر فی هذا العہد۔ مرثیہ من اہم بڑے، من اعظم و اہم بڑے اور اہم موضوعات الشعر شعری موضوعات میں سے ہے اس زمانے میں۔ مرثیہ بڑے اور اہم شعری موضوعات میں ہے اس زمانے میں۔ اس زمانے سے اشارہ ہے زمانے جاہلیت، زمانے جاہلیت، کیونکہ زمانے جاہلی کے اشعار کا تذکرہ چل رہا ہے اور اسی کی بات چل رہی ہے۔ مرثیہ بڑے اور اہم موضوعات شعر میں یا شعری موضوعات میں ہے اس زمانے میں۔ مولانا آپ مائک بند کر دیجئے، میوٹ کر دیجئے، شور آ رہا ہے بہت زیادہ، آواز آ رہی ہے۔ مرثیہ بڑے اور اہم شعری موضوعات میں ہے اس زمانے میں۔ وَيَكْفِي لِمَعْرِفَةِ الْمَعَانِي الَّتِي يَتَضَمَّنُهَا عَامَّةُ شِعْرِهِمْ فِي الْمَرَاثِي ذِكْرُ أَبْيَاتٍ لِلْخَنْسَاءِ بنت الشرید فی اخیہا۔ وَيَكْفِي اور کافی ہے، لمعرفت المعانی ان معانی کو جاننے کے لیے، اور کافی ہے ان معانی کو جاننے کے لیے، التی یتضمنها عامۃ شعرہم جن معانی کو عربوں کی عام شاعری اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، تضمنہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور ان معانی کو جاننے کے لیے جن کو عربوں کی عام شاعری اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں مراثی کے سلسلے میں، اپنے اندر لیے ہوئے ہے، سموئے ہوئے ہے، عام ان کی عام شاعری مراثی کے سلسلے میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ان معانی کو جاننے کے لیے کافی ہے ذکر ابیات للخنساء بنت الشرید، خنساء بنت شرید کے اشعار کا تذکرہ، خنساء بنت شرید کے اشعار کا تذکرہ۔ وَيَكْفِي لِمَعْرِفَةِ الْمَعَانِي اور ان معانی کو جاننے کے لیے جو معانی، جن معانی کو عربوں کی عام شاعری مراثی کے سلسلے میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جن معانی کو خنساء بنت شرید کے اشعار کا تذکرہ کرنا کافی ہوگا، جو اشعار فی اخیہا ان کے بھائی کے سلسلے میں ہے۔ وہ اشعار ان کے بھائی کے سلسلے میں، جو اشعار انہوں نے کہے ہیں خنساء نے، وہ اپنے بھائی کے مرثیے کے سلسلے میں ہے۔ اور کافی ہے ان معانی کو جاننے کے لیے جن معانی کو ان کے عام اشعار مراثی کے سلسلے میں سموئے ہوئے ہیں، ان اشعار کا تذکرہ کرنا جو خنساء بنت شرید کے ہیں اپنے بھائی کے سلسلے میں۔ وَكَانَتْ أَكْبَرَ شَوَاعِرِ عَصْرِهَا اور وہ اپنے زمانے کی بڑی شاعرہ تھی، اپنے زمانے کی بڑی شاعرہ تھی۔ کون؟ خنساء بنت شرید۔ خنساء بنت شرید یہ اپنے زمانے کی بڑی شاعرہ تھی۔ وَكَانَتْ مُجِيدَةً لِلرِّثَاءِ اور اچھی مرثیہ گو تھی، اچھی مرثیہ گو تھی۔ اجادہ یجید اجادتاً مانے اچھا کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو اچھا کرنا۔ اجادہ الرثاء اچھی مرثیہ خوانی کرنا، اچھی مرثیہ گوئی کرنا۔
वकानत मुजीदतन लिर्रिसाए, और ये अच्छी मरसिया गो थी, अच्छी मरसिया गो थी। तो ये खंसा बिनते शरीद एक शायरा हैं, और उससे बड़ी चीज ये सहाबिया भी हैं, सहाबिया भी हैं और ये शायरा भी हैं। सन 8 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, 8 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, और 24 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया, 24 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 71 साल बताई जाती है, इनकी उम्र 71 साल बताई जाती है। इन्होंने ज़माने जाहिलियत में अपने भाई सख्र और मुआविया, 2 भाई थे, ज़माने जाहिलियत में अपने भाई सख्र और मुआविया की मौत पर ऐसी मरसिया खानी की है, ऐसी मरसिया खानी की है कि वो अदब अरबी की तारीख में लाजवाब है और बेमिसाल है। उसको मरसिया खानी के उन्वान का एक सुनहरा बाब तस्वुर किया जाता है। सख्र और मुआविया के सिलसिले में उन्होंने ऐसी मरसिया खानी की है, ऐसी मरसिया खानी की है जो अपनी जगह पर लासानी और लाफानी है, और आज तक उनके अशार को पढ़ा जाता है। मरसिये का हवाला जब भी दिया जाएगा तो खंसा बिनते शरीद का तज़किरा जरूर आएगा। इनके तज़किरे के बगैर मरसिये की तारीख अधूरी रहेगी। खंसा, खंसा, खंसा के लुग़वी माने होते हैं नाक के बांसे का ऊंचा होना, नाक के बांसे का ऊंचा होना, नाक के जो ये सख्त हिस्सा होता है उसका ऊंचा होना, तो खंसा इस तनाजुर में कहा गया है। एक दूसरे माने इसके जिक्र किए जाते हैं कि इसके माने होते हैं हिरन के, हिरनी के, हिरन और हिरनी के होते हैं, तो इस तनाजुर में ये खंसा इनका नाम पड़ा। खैर, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है एक मुख्तसर तारुफ, आप देख सकते हैं। खंसा बिनते तुमाजिर का दस्तरी है, जिसके जरिए से इनकी आम शख्सियत और इनके ज़रूरी मालूमात हासिल हो सकती हैं। आप उसको पढ़ लीजिए, और ये सब बातें जो मैंने कही हैं वो उसमें मौजूद हैं। वकानत मुजीदतन लिर्रिसाई, और ये अच्छी मरसिया गो शायरा थी, अच्छी मरसिया गो शायरा थी। अब उनके अशार के रजुलो कहते हैं, या रजुलो कहते हैं, इसी तरह से या आइनो है, या आइनो ऐ आंख, और या आइनी पढ़ेंगे तो या मुतकल्लिम की तरफ ये मुजाफ होगी, या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ, या उम्मी, या उम्मी कहें या उम्मी कहें, गोया कि या मुतकल्लिम की तरफ इजाफत है लेकिन या को हज़फ कर दिया है, या आइनी नून के कसरे के साथ। तो या आइनो और या आइनी दोनों पढ़ सकते हैं। या आइनु जूदी, या आइनु जूदी, जूदी जादा या जूदू से फेले अम्र है, जुद उसी से है जूदी। ये जूदी पहाड़ नहीं है, बल्कि ये जूदी जादा या जूदो से जुद है, जुद और जूदी। जादा भी माने सखावत करना, जादा माने सखावत करना, इसी से जवाद आता है, जवाद बहुत ज्यादा सखी के माने में। और जादा बिद्दम के माने होते हैं आंसू बहाना, आंसुओं की सखावत करना, यानी खूब आंसू बहाना, खूब आंसू बहाना, खूब आंसू बहाना, खूब आंसू बहाना। बिदमइम मिन की, या आइनु जूदी, या आइनु जूदी बिदमइन, जूदी बिदमइन, खूब आंसू बहाओ। बिदमइम मिन की, मिनके से इशारा है आंख की तरफ, अपने आंसू बहाओ। दूसरे के आंसू क्या बहाएगा, मिनके है, मिनका नहीं है बल्कि मिनके है। आइन मुअन्नस है, जिस्म के वो आज़ा जो दो दो होते हैं वो मुअन्नस होते हैं, जैसे आंख, जैसे हाथ, जैसे पैर, जैसे कान, तो ये मुअन्नस है, ये मुअन्नस समाई कहलाते हैं। या आइनु जूदी बिदमइम मिन की मस्कूबी, सकबा यस्कुब सकबन के माने होते हैं बहाना, सकबा यस्कुब सकबन उसी से मस्कूब, सकबा यस्कुब सकबन के माने होता है बहाना, मस्कूब है, सकबा यस्कुब सकबन बहाना, मस्कूब उसी से मफऊल के वजन पे है, बिदमइम मस्कूबी, बिदमइम मस्कूबी। क्या हुआ, दमुन ऐसे आंसू जो बहने वाले हों, ऐसे आंसू जो बहाए गए हों, जो बहने वाले हों, बहने वाले आंसू हों जो बहाए गए हों। लफ्जी तर्जमा होगा, ऐ आंख सखावत करो आंसुओं के साथ,
جو تمہارے ہوں اور بہائے گئے ہوں، جو تمہارے اور بہائے گئے ہوں. لفظ کے لحاظ سے ترجمہ، اے آنکھ سخاوت کرو آنسوؤں کے ساتھ جو تمہارے ہی آنسو ہوں، مسکوبی بہائے گئے ہوں. لیکن با مہارا ترجمہ کرے، اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ، خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ. اے آنکھ خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ. اے آنکھ زارو قطار رو، زارو قطار رو. اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ. اے آنکھ زارو قطار رو، خوب خوب آنسو بہاؤ، زارو قطار رو. اس معنی میں ہوگا. اے آنکھ جودی من کی بدمع من کی مسکوبی، اے آنکھ خوب آنسو بہاؤ اور زارو قطار رو. اب وہ جو آنسو بہیں گے تو ان کا ایک تسلسل ہوتا ہے. تسلسل جاتے ہیں، کنٹینیو ایک چیز ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ، استمراریت. تو تسلسل کو بتانے کے لیے تشبیہ لا رہے ہیں. تسلسل کو بتانے کے لیے تشبیہ، جیسے ایک لڑی ہو اور موتی اس کے اندر لڑی میں موتی گردش کر رہا ہو. موتی تو جس حرکت کے ساتھ موتی اس لڑی میں گردش کرے گا، اسی تسلسل کو بتانے کے لیے کہ زارو قطار رو، آنسو بہاؤ غیر منقطع سلسلہ رہے اور کبھی آنسو ختم نہ ہونے پائیں، کبھی آنسو ختم نہ ہونے پائیں. کلؤلؤن جیسے موتی، کلؤلؤن جیسے موتی. لولو کی جمع لآلی، موتی کے. جال فی الاسماتی، جالا مانے ہوتے ہیں جال یجولو جولتن، جولن اس معنی گردش کرنا. جال یجولو جولن، دورہ کے لیے بولتے ہیں جولتن و سولہ، لہو دولتن و سولہ، ان کا دورہ ہے، ان کا دورہ ہے. تو جال یجولو مانے گردش کرنا، گردش کرنا، گھومنا، دورہ کرنا. جیسے کہا جائے قام الشیخ بجولت دعویہ، فلاں صاحب نے دعوتی دورہ کیا، فلاں صاحب نے دعوتی دورہ کیا. کلؤلؤ جالا جیسے ایک موتی. جالا فی الاسماتی، جالا کے معنی ہوتے ہیں گردش کرنا، گردش کرنا. جالا فی الاسماتی، گردش کرنا. فی الاسمات، سمتم کی جمع اسمات، سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. سمتم کی جمع اسمات جس کے معنی لڑی کے ہوتے ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سمت اللآلی، سمت اللآلی، موتیوں کی لڑی. اس کا نام ہے سمت اللآلی، اس کا نام ہے موتیوں کی لڑی. ابی علی القالی، ابو علی قالی کی ہے. مسقوبی، ثقب یثقب ثقبا کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا، سوراخ کرنا. ثقب یثقب ثقبا کے معنی ہوتا ہے سوراخ کرنا. مسقوبی سوراخ دار. کلؤلؤ جال فی الاسمات مسقوبی، جیسے سوراخ دار موتی ہو، جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں گردش کر رہی ہو، جو لڑی میں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہو. جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہو. جیسے سوراخ دار موتی ہو جو لڑی میں گردش کر رہی ہو. یا عین جودی، یا عین جودی، اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ. اے آنکھ خوب خوب آنسو بہاؤ. اے آنکھ خوب خوب اپنے آنسو بہاؤ. کلؤلؤ جیسے سوراخ دار موتی جو لڑی میں خوب گردش کر رہی ہو، جو لڑی میں گردش کر رہی ہو خوب. جالا یجولو سے جوال، ہاں جوال اسی سے ہے، الگ نہیں ہے کوئی. ہو جوال کے معنی ہوتے ہیں موبائل کے، موبائل. سیارتن جوالا بھی کہتے ہیں، موبائل وین، موبائل گاڑی آج کل ہوتی ہے تو جوالا. ہر وہ چیز جو گردش کرے تو اس کے لیے جالا یجولو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انی تذکرتہ واللیل معتکر ففی فؤادی صدع غیر مشعوب. انی تذکرتہ واللیل معتکر، تذکر یاد کرنا، تذکر یاد کرنا. انی تذکرتہ واللیل معتکر. اعتکر اللیل کے معنی ہوتے ہیں رات کا آنا یا رات کا تاریک ہونا. اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا، آنا نہیں بلکہ تاریک ہونا. اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا، رات کا تاریک ہونا. اعتکر اللیل. انی تذکرتہ واللیل معتکر، معتکر معتکر. اعتکر اللیل رات کا تاریک ہونا. ففی فؤادی، فؤاد کی جمع افئدہ دل. صدع
صدعن کے معنی ہوتے ہیں شگاف کے، اس کی جمع صدوع آتی ہے، شگاف، پھٹن، سوراخ، شگاف، پھٹن یا سوراخ۔ غیر مشعوبی، مشعوبی، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا، شعب یشعب شعبا۔ غیر مشعوبی جمع کرنا، جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جس پھٹن کو جمع نہیں کیا جا سکتا یا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف ہے جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ انی تذکرتہ واللیل معتکر، میں نے اسے یاد کیا۔ خنسا کہہ رہی ہیں اپنے بھائی کے سلسلے میں، صخر ان کے بھائی تھے، معاویہ تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے غم میں بالکل یہ بجھی بجھی رہتی تھی، اور اس پر انہوں نے شاعری کی۔ انی تذکرتہ واللیل معتکر، میں نے اسے یاد کیا، واللیل معتکر، جبکہ رات تاریک تھی، اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی۔ واللیل معتکر، اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی، حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی۔ میں نے اسے یاد کیا اور حال یہ تھا کہ رات تاریک تھی۔ ففی فؤادی صدع غیر مشعوبی، تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ انی تذکرتہ، میں نے اسے یاد کیا، تذکرہ یاد کرنا، بالقصد یاد کرنا، میں نے اسے یاد کیا۔ واللیل معتکر، اور جبکہ رات تاریک تھی۔ ففی فؤاد صدع، ففی فؤادی صدع غیر مشعوبی، تو میرے دل میں ایک ایسا شگاف تھا، لا یشبع، لا یشعب، جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف تھا، ایسا سوراخ تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا، ایسا شگاف تھا جس کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور لفظ آیا تھا موتی، موتی کو مذکر استعمال کرتے ہیں، مؤنث نہیں ہے۔ کلؤلؤ جال فی الاسماط مسکوب، جیسے کہ موتی ہو، سوراخدار موتی ہو جو گردش کر رہا ہو لڑی میں، موتی مذکر ہوتا ہے۔ نعم الفتى كان للاضياف اذ نزلوا والسائل حل بعد النوم محروب۔ نعم الفتى، نعم الفتى، بہترین نوجوان، بہترین نوجوان تھا وہ، اپنے بھائی کی تعریف کر رہی ہیں۔ نعم الفتى، بہترین نوجوان تھا وہ، کانا تھا وہ، للاضیاف، مہمانوں کے لیے، جب وہ قیام کرتے تھے، جب وہ آ کر قیام کرتے تھے۔ بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے جب وہ قیام کرتے تھے، جب وہ قیام کرتے تھے تو بہترین نوجوان تھا۔ نعم الفتى كان للاضیاف اذ نزلوا، وہ بہترین نوجوان تھا، بہت اچھا نوجوان تھا۔ للاضیاف، ضیوف، اضیاف، یہ دونوں جمع استعمال کرتے ہیں، اور ضیف کو بھی اسم کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، وہاں ایک مہمان نہیں ہے بلکہ مکرمین اس کی صفت آ رہی ہے، ضیف ابراہیم المکرمین، وہاں بھی اسے اس میں جمع کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو نعم الفتى كان للاضیاف اذ نزلوا، بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے، اذ نزلوا، جب وہ آ کر قیام کرتے تھے، جب وہ آ کر مہمان ہوتے تھے، جب وہ آتے تھے۔ والسائل حل بعد النوم محروبی، والسائل، سائلین کو بھی عطف کریں گے، کان للسائلین، نعم الفتى کان للاضیاف ونعم الفتى کان للسائلین، نعم الفتى کان للسائلین، اور بہترین نوجوان تھا وہ سائل کے لیے، سوالی کے لیے، سوالی کے لیے، بہترین نوجوان تھا وہ سوالی کے لیے۔ حل بعد النوم، حل، حل کے معنی ہوتے ہیں اترنا، حل یحل حلولا، اترنا، سائل اترتا ہے یعنی آتا ہے، حل کے معنی اترنا یعنی آنا۔ والسائلین، اور سوالی، فریادی، مانگنے والا، سائل۔ والسائلین حل بعد النوم، بعد النوم نیند کے بعد آیا ہو، پہلے الفاظ سن لیجیے، حل بعد النوم،
نیند کے بعد اترا ہو. محروب حرب یحرب حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. حرب یحرب حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. حرب یحرب حربن کے معنی ہوتا ہے لوٹ لینا. محروب کے معنی ہوتے ہیں لوٹا پٹا. ایسا شخص جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو. ایسا شخص جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہو. وسائل حل بعد النوم محروبی. ایک شخص ہے جس کے مال کو لوٹ لیا گیا ہے اور پھر بیچارہ وہ سو گیا, نیند آ گئی اسے. پھر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے. اب وہ پریشانی کے عالم میں کوفت محسوس کرتے ہوئے وہ کسی کے پاس جاتا ہے. جب وہ کسی کے پاس جاتا ہے تو ایسے موقع پر میرا بھائی ایسے لوگوں میں تھا جو ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. ایسے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا. تو ترجمہ دیکھیے, سائلن, سائلن کی صفت ہے محروبی. سائلن کی صفت ہے محروبی. اور ایک لٹا ہوا سائل, ایک لٹا ہوا سائل یا لٹا ہوا سوالی جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو. جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو. جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو. ایک لٹا ہوا سائل, ایک لٹا ہوا سائل جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو, اس کے لیے بھی میرا بھائی بہترین نوجوان تھا. ایک لٹا ہوا سائل, ایک لٹا ہوا سائل جو نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو. نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو تو اس کے لیے بھی میرا بھائی بہترین نوجوان تھا. نعم الفتى کان للاضیاف اذ نزلوا. بہترین نوجوان تھا وہ مہمانوں کے لیے جب وہ آ کر مقیم ہوتے تھے, جب آ کر مقیم ہوتے تھے. وسائل محروب, اور لٹے ہوئے سائل کے لیے بھی بہترین نوجوان تھا. لٹے ہوئے سائل کے لیے بھی بہترین نوجوان تھا جب وہ جو نیند سے اٹھ کر آیا ہو, نیند کے بعد اٹھ کر آیا ہو, نیند سے اٹھ کر آیا ہو. کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ حبال الموت مکروبی. کم من مناد, کم من مناد مکروب, اس کی صفت بالکل اخیر میں آئی ہے. کم من مناد مکروب, کم من مناد مکروب. مکروب مانے منادی کے مانے آواز دینے والا. منادی مانے آواز دینے والا. نادا ینادی منادات, اسی سے ندا ہے, منادی آواز دینا. اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے آواز دی جائے. اور مکروب کہتے ہیں پریشان حال, کرب سے نکلا ہے. کرب مانے کیا ہوتے ہیں, پریشانی کی, اسی سے مکروب ہے پریشان حال, پریشان حال. کم من مناد دعا واللیل مقتنع, کم من مناد دعا واللیل مقتنع. اقتنع اللیل یا رات کا قریب آنا, یہاں رات کا قریب آنا, رات کا قریب آنا. اقتنع اللیل. کم من مناد دعا واللیل مقتنع, رات کا قریب آنا, رات کا قریب آنا. کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ. نفسہ کے معنی دور کرنا. من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا, دور کرنا. نفسہ دور کرنا, نفسہ دور کرنا. حبال الموت, موت کی رسی کو, موت کے پھندے کو, موت کی رسی کو, موت کے پھندے کو, موت کی رسی کو, موت کے پھندے کو. کم من مناد دعا واللیل مقتنع نفست عنہ حبال الموت, موت کی رسی, موت کا پھندا. اور مکروب کی معنی پریشان حال, ستم رسیدہ, ستم رسیدہ, پریشان حال. اب یہ ترجمہ دیکھیے, کم بھی منا, کم یہ خبریہ ہے. بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی. بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی. کم من مناد مکروب دعا, کم من مناد مکروب دعا. بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی. بہت سے پریشان حال, بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی. بہت سے ستم رسیدہ پریشان حال آواز دینے والوں نے آواز دی, جبکہ رات آ چکی تھی, قریب آ چکی تھی. یعنی بالکل سورج غروب ہو رہا تھا, اب رات کی تاریکی چھا رہی تھی, جبکہ رات قریب آ چکی تھی. بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی, جبکہ رات آ چکی تھی.
نفست عنہ حبال الموت، آپ نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، تم نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا۔ نفست عنہ، تم نے موت کے پھندوں کو اور موت کی رسیوں کو، موت کے خطرات کو ان سے دور کیا، موت کے خطرات کو ان سے دور کیا۔ بہت سے ستم رسیدہ آواز دینے والوں نے آواز دی جبکہ رات قریب آ چکی تھی، تم نے موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کے پھندوں کو ان سے دور کیا، موت کی رسیوں کو ان سے دور کیا۔ آگے دیکھیے، ومن اسیر بلا شکر جزاک به بساعدیہ کلوم غیر تجلیب، بساعدیہ کلوم غیر تجلیب، ومن اسیر، یہ بھی عطف ہے اسی پر، کم من اسیر، وکم من اسیر، وکم من اسیر بلا شکر، بلا شکر، شکر معنی کیا ہوتے ہیں؟ معاوضے کے، انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا معاوضہ ہوا۔ بلا شکر جزاک به، بغیر کسی معاوضے کے جس کا اس نے آپ کو بدلہ دیا ہو، جس نے اس نے تم کو بدلہ دیا ہو، جس نے بلا شکر جزاک به، به کی ضمیر شکر کی طرف جا رہی ہے۔ ومن اسیر بلا شکر، وکم من اسیر، کم من اسیر، اور کتنے قیدی یا بہت سے قیدی، بہت سے قیدی، وکم من اسیر یعنی بہت سے قیدی، بہت سے جیل میں رہنے والے، بہت سے قیدی، بلا شکر جزاک به، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے، بلا شکر جزاک به، بغیر کسی معاوضے کے جس کا انہوں نے بدلہ دیا ہو، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے، اس کا ترجمہ کریں گے جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے۔ کتنے قیدی ہیں یا بہت سے قیدی ہیں، بلا شکر بغیر کسی معاوضے کے، جزاک به، کہ اس نے تم کو اس کا بدلہ دیا ہو، یعنی اس نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا ہے۔ بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی، ساعد کہتے ہیں بازو کے، الساعد الایمن کہتے ہیں ان کے دائنا ہاتھ ہیں ساعد، اسی سے مساعد کہتے ہیں معاون کے معنی میں، ساعد میں نے بازو کے، کلوم ساعد کے معنی بازو کے، اس کی جمع سواعد آتی ہے، سواعد، ساعد کی جمع سواعد، اور کلم کی جمع کلوم معنی ہوتے ہیں زخم، کلم کی جمع کلوم کے معنی ہوتے ہیں زخم کے، کلم کی جمع کلوم زخم کے۔ بساعدیہ کلوم غیر تجلیبی، جلبہ الدم کے معنی ہوتے ہیں خون کا خشک ہونا، جلب الدم، یہ جلب الدم خون کا خشک کرنا، تجلیب ہے یہاں، جلب الدم کے معنی ہوتے ہیں خون کا خشک ہونا، خون کا خشک ہونا، خون کا خشک ہونا، یہ جلبہ سے نکلا ہے، جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے۔ غیر تجلیب کا مطلب ہے جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے، یعنی جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے، جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے، جو زخم رس رہا ہے، جو زخم مندمل نہیں ہوا ہے۔ اب یہ ترجمہ ہوگا بساعدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں میں، اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے، اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں۔ بساعدیہ کلوم، اس کے دونوں بازوؤں میں، کلوم غیر تجلیبی، ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں۔ مندمل نہ ہونا یعنی خون بہتا رہنا، جو ہرے ہیں، زخم کا ہرا ہونا، زخم کا جو اس کے دونوں بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو ہرے ہیں، جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، جس کا خون خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ ابھی شرط ہے، ابھی جواب دوسرے شعر میں آ رہا آگے پھر سن ایک مرتبہ، ومن اسیر، اور بہت سے قیدی، اور بہت سے قیدی، ومن اسیرین کا مطلب ہوا اور بہت سے قیدی، بلا شکر جزاک به، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، اور بہت سے ایسے قیدی جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، اور بہت سے ایسے قیدی جنہوں نے تمہارے حسن سلوک کا بدلہ نہیں دیا، ان کے بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں،
ان کے بازوؤں میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں، ان کے بازو میں ایسے زخم ہیں جو مندمل نہیں ہوئے ہیں. فککتہ، فک یفک، فکن ہوتا ہے رہا کرانا، چھڑانا، آزاد کرانا. فک یفک فکن، فک کے ادغام بھی اسی سے ہے. فکا فککنا، ان کو آپ نے رہا کرایا ہے، ان کو تم نے رہا کرایا. بھائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس نے ان کو تم نے رہا کرایا. بہت سے قیدی جنہوں نے بدلہ بھی نہیں دیا اور ان کا زخم رس رہا ہے، تو فککتہ، تم نے ان کو رہا کرایا ہے. ومقال قلتہ حسن، ومقال قلتہ حسن، یا ومقال نیا جملہ ہے یہ. ومقال قلتہ حسن، اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے، اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے. وفککتہ، تم نے ان کو رہا کرایا ہے. ومقال قلتہ حسن، اور تم نے ان سے اچھی بات کہی ہے، تم نے ان سے اچھی بات کی ہے. بات کہنا یا بات کرنا، تم نے ان سے اچھی بات کی ہے، اس سے اچھی بات کی ہے. بعد المقالۃ لم یؤبن بتکذیب، تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں، جس پر جھوٹ کا عیب نہیں. ابنا یأبن، ابنن کا معنی ہوتا ہے الزام لگانا، عیب لگانا. ابنا یأبن ابنن، الزام لگانا اور عیب لگانا، الزام لگانا اور عیب لگانا، جس میں جھوٹ کا شائبہ نہیں. اور تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں، جھوٹ کا عیب نہیں. تم نے ان سے ایسی بات کی ہے، تم نے ان سے اچھی بات کی ہے ایسی بات کے بعد جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. ابنا کے معنی الزام لگانا، عیب لگانا، اور تم نے ایسی بات کی ہے ان سے جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. کیا مطلب؟ مقال قلتہ حسن بعد المقالتی، تم نے ان کو آزاد کرایا اور تم نے ان سے بار بار ایسی باتیں کی ہیں جن پر جھوٹ کا شائبہ نہیں. بار بار کے معنی اس کا ترجمہ کر لیں گے تب، چونکہ لفظ کے لحاظ سے ترجمہ تو وہی تھا، لیکن یہاں کریں گے. اور تم نے ان سے بار بار اچھی باتیں کی ہیں، بار بار اچھے جملے کہے ہیں، بار بار اچھی باتیں کی ہیں. لم یؤبن بتکذیبی، جس پر جھوٹ کا الزام نہیں، جس پر جھوٹ کا الزام نہیں. بار بار تم نے اچھی باتیں کی ہیں، یعنی ان کے ساتھ تم نے غلط رویہ، غلط سلوک نہیں اختیار کیا ہے. فککتہ، تم نے ان کو آزاد کیا. ومقال قلتہ حسن، اور تم نے ان سے بار بار ایسی باتیں کہی ہیں، بار بار اچھی باتیں کہی ہیں. لم یؤبن بتکذیبی، جس پر جھوٹ کا شائبہ نہیں، جھوٹ کا الزام نہیں.